السلام علیکم، میں ہوں احمد بلال محبوب۔ 17 اگست کو پاکستان کی سیاست کے کانٹیکسٹ میں اور خاص طور پہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم محمد نواز شریف صاحب کی پاکستان میں متوقع واپسی کے کانٹیکسٹ میں ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور وہ اہم ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ پاکستان کے برطانیہ میں ہائی کمشنر ڈاکٹر فیصل نے نواز شریف صاحب سے جا کے خود ملاقات کی ہے، اور یہ ملاقات نواز شریف صاحب کے صاحبزادے حسین نواز کے دفتر میں ہوئی، جو کہ سینٹرل لندن میں واقع ہے۔ یہ ملاقات بتایا جاتا ہے اخباری اطلاعات کے مطابق کوئی تقریباً آدھ گھنٹہ جاری رہی۔ یہ بہت اہم پیش رفت ہے، اس لحاظ سے بہت اہم پیش رفت ہے کہ پاکستان کے بہت سے سیاستدان جو حکومت میں تھے یا حکومت میں نہیں تھے، وہ تو بارہا نواز شریف صاحب سے ملاقات کرتے رہے ہیں اور اس کی رپورٹس بھی پبلک آتی رہی ہیں، لیکن پاکستان کے ہائی کمشنر کی طرف سے، جو کہ غیر سیاسی انتظامیہ کا ایک نمائندہ ہوتا ہے، اس کی طرف سے نواز شریف صاحب کو جا کے ملنا ایک مختلف قسم کی اہم پیش رفت ہے۔ اور یہ اہم بات اس لیے بھی ہے کہ یہ شہباز شریف صاحب، جو کہ نواز شریف صاحب کے چھوٹے بھائی ہیں، ان کی وزارت عظمیٰ کے دوران نہیں ہو رہی، بلکہ یہ ملاقات ان کے جانے کے بعد جو نئی نگران حکومت آئی ہے، اس نگران حکومت کے دوران ہوئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی شہباز شریف صاحب کی طرف سے ذاتی قسم کا جیسچر نہیں ہے، بلکہ یہ اسٹیٹ کی طرف سے ایک جو بھی کہہ لیں، سگنل کہہ لیں، جیسچر کہہ لیں، جو بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں وہ کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ اسٹیٹ کی طرف سے ہے، وہ پرسنل لیول پہ نہیں ہے شہباز شریف صاحب کی طرف سے۔ تو اس لحاظ سے بھی یہ بہت اہم ہے۔ بلکہ میں اگر یہ کہوں کہ نواز شریف صاحب کی پاکستان میں متوقع ریہیبلیٹیشن یا ان کی بحالی کے کانٹیکسٹ میں غالباً یہ نگران حکومت کے آنے کے بعد پہلا سنجیدہ قدم ہے۔ یہ بہت اہم ایک قدم اس لیے ہے کہ اس میں یقیناً موسم کے اوپر تو گفتگو نہیں ہوئی ہوگی۔ موسٹ لائکلی اس کے بارے میں جو گفتگو ہوئی ہوگی وہ نواز شریف کی پاکستان میں متوقع واپسی کے بارے میں کچھ تفصیلات کے بارے میں تبادلہ خیال ہوا ہوگا، جو پاکستان کی اسٹیٹ کی طرف سے ذمہ داری دی گئی ہوگی ڈاکٹر فیصل کو، اسی کے مطابق انہوں نے جا کے ان سے ملاقات کی ہوگی اور کچھ تفصیلات کے بارے میں بات چیت ہوئی ہوگی، جس کی پھر پیغام رسانی واپس وہ پاکستانی ریاست کے مختلف حصوں کے لیے کریں گے، اور اس کے نتیجے میں بات چیت آگے بڑھے گی۔ پس منظر اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نواز شریف صاحب اس بارے میں اعلان کر چکے ہیں کہ وہ ستمبر کے دوسرے ہاف میں وہ پاکستان واپس آئیں گے۔ ستمبر کے 16 تاریخ کو موجودہ چیف جسٹس صاحب ریٹائر ہو جائیں گے، اور نئے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اپنا عہدہ سنبھالیں گے۔ اس کے بعد یقیناً یہ ایک بہت اہم تبدیلی ہوگی پاکستان کے عدلیہ کے کانٹیکسٹ میں، کیونکہ موجودہ چیف جسٹس صاحب، ان کا ایک شہرت ہے، ان کے بارے میں ایک خیال کیا جاتا ہے کہ وہ نواز شریف صاحب کے بارے میں، نواز شریف صاحب کی سیاست کے بارے میں، نواز شریف کی متوقع واپسی کے بارے میں، اور پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں، عمران خان صاحب کے بارے میں ایک نقطہ نظر رکھتے ہیں، جو عمومی طور پہ خیال کیا جاتا ہے کہ نواز شریف صاحب کے حق میں نہیں ہے، ان کے لیے پازیٹیو نہیں ہے۔ اسی لیے ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد کی کسی تاریخ کو نواز شریف صاحب کی واپسی متوقع ہے، اور اس کا تقریباً اب اعلان بھی کر دیا گیا ہے۔ حتمی تاریخ کا اعلان تو ابھی نہیں کیا گیا ہے۔ اب یہ دیکھنے والی بات یہ ہے کہ ان کی واپسی کی جو تیاری ہوگی، اس میں کس قسم کا کمیونیکیشن کیمپین پی ایم ایل این کی طرف سے جاری کی جائے گی، اسٹیج سیٹ کرنے کے لیے کیا کیا جائے گا، اس کے لیے ایک مومنٹم کریٹ کرنے کے لیے، اور ایک ایسے جیسے کہ عموماً ایسے موقع پہ ہوتا ہے ایک فقید المثال استقبال کا انتظام کرنے کے لیے پاکستان مسلم لیگ نواز کیا کرے گی، اور اس کا بڑا انحصار اس کمیونیکیشن کیمپین پہ ہوگا، ابلاغی مہم پہ ہوگا، جو مسلم لیگ نواز
غالباً ایسے موقع پہ اسے چلانی چاہیے یا وہ چلائے گی۔ یہ اپنی جگہ باتیں سب بہت اہم ہیں، اور نواز شریف صاحب کی واپسی سے یقیناً پاکستان مسلم لیگ نواز کو ایک بہت بڑا بوسٹ ملے گا۔ وہ ایسے موقع پہ آئیں گے جب انتخابی مہم چلنے والی ہوگی، تو یوں سمجھیے کہ انتخابی مہم کو ایک ہائی نوٹ پہ سٹارٹ کرنے کے لیے، کک سٹارٹ کرنے کے لیے نواز شریف صاحب کی آمد ایک بہت اہم کنٹریبیوشن ہوگی پی ایم ایل این کے لیے۔ تو اس موقع پہ نواز شریف صاحب کے بارے میں جو تیاری ہو رہی ہوگی وہ بھی بڑی اہم ہے۔ کس طرح سے وہ آتے ہیں، کس طرح لینڈ کرتے ہیں، کہاں لینڈ کرتے ہیں، یہ ساری باتیں بہت اہم ہوں گی، اور پاکستان میں آنے والی دور میں جو سیاست کا رخ ہوگا وہ بھی کافی حد تک اس سے متعین ہوگا۔ لیکن یہ تو ایک سیاسی یا ابلاغی پہلو ہے جس کا میں نے ذکر کیا، لیکن ان کا اور پہلو بھی ہے، وہ ہے قانونی پہلو۔ نواز شریف صاحب کی واپسی پہ ان کو 3 قسم کے قانونی چیلنجز کا سامنا ہے۔ پہلا چیلنج تو یہ ہے کہ وہ ایک عزیزیہ اسٹیل مل کے کیس میں وہ کنوکٹ ہو چکے ہوئے ہیں، اور وہ اپنے علاج کے لیے بیرون ملک گئے تھے، تو جو اس وقت وہ قید بھگت رہے تھے، جب واپس آئیں گے تو عام قاعدہ تو یہی ہے کہ واپس آ کے وہ اپنی امپریزنمنٹ کو ریزیوم کریں گے۔ ان کو ایک بیل دی گئی تھی خاص قسم کی اپنے علاج کے لیے برطانیہ جانے کے لیے۔ تو اب ایک بڑا سوال تو یہ ہوگا کہ کیا ان کی واپسی سے پہلے اس بات کا اہتمام ہو سکے گا قانونی طور پہ کہ ان کو کوئی پروٹیکٹیو بیل مل جائے اس وقت تک، جب تک کہ وہ عدالت کے سامنے پیش ہو کے اپنی اس کنوکشن کو ریورس نہ کروا لے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے، اور پھر یہ کہ جب وہ واپس آئیں اور پھر عدالت کے سامنے پیش ہوں تو ان کی کنوکشن ریورس ہو جائے۔ ہمیں مختلف قانونی ماہرین یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ اب کافی اس کے لیے راستہ ہموار ہو چکا ہے، اور جب وہ آئیں گے تو ظاہر ہے اسٹیٹ بھی بہت کوئی پیشنیٹ نہیں ہوگی ان کو کنوکٹ کرانے کے لیے، ان کو دوبارہ جیل بھیجنے کے لیے۔ تو ظاہر ہے کہ اس موقع پہ جو وکلاء ہوں گے وہ جو کیس پیش کریں گے وہ بتایا جاتا ہے کہ بہت وزنی ہے اور بہت ایک مضبوط کیس ہے، جس کے نتیجے میں نواز شریف صاحب کی کنوکشن ریورس ہو جائے گی، اور وہ پھر ایک آزاد فرد کی حیثیت سے اس ملک میں موجود ہوں گے۔ دوسرے چیلنجز جن کا ان کو سامنا ہے، ایک تو یہ کہ ان کی تاحیات ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا تھا سپریم کورٹ کے ایک انٹرپریٹیشن کے اندر۔ ویسے تو جس 62(1)(f) کے تحت آئین کے اس آرٹیکل تحت ان کو ڈسکوالیفائی کیا گیا تھا، اس میں یہ مدت متعین نہیں ہے کہ وہ کتنے عرصے کے لیے ڈسکوالیفائی ہوں گے۔ تو پھر سپریم کورٹ نے اس کو انٹرپریٹ کیا تھا، چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کی سربراہی میں یہ بات طے ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ یہ تاحیات ہے۔ اب یہ تاحیات جو ڈسکوالیفیکیشن ہے، اس کو ریورس کرنے کے لیے ایک کام تو پاکستان کی پارلیمنٹ میں ہوا ہے کہ قانون بن گیا ہے، اور انہوں نے قانون کے ذریعے سے 62(1)(f) کے تحت ڈسکوالیفیکیشن کی، چونکہ آئین کے اندر کوئی مدت متعین نہیں تھی، اس لیے اس کی مدت متعین کر دی ہے 5 سال، اسٹارٹنگ فرام دی ڈے آف ججمنٹ۔ ورنہ عموماً یہ بھی ہوتا ہے کہ 5 سال جب آپ سزا بھگت کے باہر نکلتے ہیں تو پھر 5 سال کے لیے ڈسکوالیفیکیشن کی مدت شروع ہوتی ہے، لیکن اس قانون میں یہ طے کر دیا گیا تھا کہ وہ 5 سال کے لیے ڈسکوالیفائی ہوں گے فرام دی ڈے آف ججمنٹ، جب عدالت نے ججمنٹ دی تھی۔ تو اس کو تو 5 سال ویسے ہی گزر گئے ہیں، تو اگر اس قانون کے مطابق دیکھا جائے تو ان کی ڈسکوالیفیکیشن کی مدت تو ختم ہو چکی ہے، اور وہ لائف ڈسکوالیفیکیشن جو تھی، لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن، وہ 5 سال کے لیے ہو گئی اور وہ مدت گزر گئی ہے۔ لیکن کچھ قانونی ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ اتنا سمپل نہیں ہے۔ اس لیے سمپل نہیں ہے کہ سپریم کورٹ نے آئین کے جس آرٹیکل کی انٹرپریٹیشن کی ہے، وہ انٹرپریٹیشن بذات خود اس کا جو سٹیٹس ہوتا ہے وہ ایک آئین کے آرٹیکل کے برابر ہوتا ہے، اور اس کو اگر آپ نے ریورس کرنا ہے تو اس کے لیے پھر آپ کو آئین کے ترمیم کی طرح کی 2/3 میجارٹی پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کی چاہیے ہوگی۔ اب ظاہر ہے آئین میں ترمیم تو ہو نہیں سکتی تھی، کیونکہ قومی اسمبلی میں تو اتنی تعداد ہی میسر نہیں تھی، اور اب تو قومی اسمبلی ویسے بھی ڈیزالو ہو گئی ہے، تو آئین میں ترمیم تو نہیں ہوئی۔ لیکن قانون کے ذریعے سے
یہ ڈسکوالیفیکیشن کی مدت 5 سال کر دی گئی ہے۔ اب یہ قانون کا ایک کنٹسٹیشن ہے، مقابلہ ہے جو ہوگا، اور کس کا موقف زیادہ درست سمجھا جائے گا، اور یہ بات حتمی طور پہ تو سپریم کورٹ میں ہی جائے گی کہ کیا وہ ان کی ڈسکوالیفیکیشن 5 سال کے لیے قبول کی جائے گی یا وہ لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن رہے گی۔ اگر وہ لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن رہے گی تو وہ بہت انفارچونیٹ ہوگا کہ پھر نواز شریف صاحب ان آئندہ آنے والے انتخابات پہ، جو متوقع طور پہ فروری مارچ 2024 میں، اور اگر سپریم کورٹ نے ڈی لمیٹیشن کو غیر ضروری قرار دیا تو پھر نومبر میں ہوگی، تو اس میں نواز شریف صاحب انتخابات میں حصہ نہیں لے پائیں گے بحیثیت ایک کینڈیڈیٹ کے، قومی اسمبلی کے رکن کے، اور متوقع طور پر قومی اسمبلی کی اس رکنیت کے بعد وزارت عظمیٰ کے لیے وہ امیدوار نہیں ہو پائیں گے۔ لیکن اگر یہ واقعی 5 سال کی ڈسکوالیفیکیشن کی مدت کو سپریم کورٹ میں قبول کیا جاتا ہے اور اس کو کوئی چیلنج نہیں کرتا، تو پھر نواز شریف صاحب متوقع طور پر قومی اسمبلی کی رکنیت کے لیے بھی امیدوار ہوں گے، اور وہ قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہونے کے بعد متوقع طور پر وزارت عظمیٰ کے امیدوار بھی ہوں گے، اور وہ ریکارڈ 4تھی مرتبہ وزیر اعظم بن سکتے ہیں اس کے بعد، اگر یہ چیز اس طرح سے اسموتھ سیلنگ ہو گئی قانون اور عدلیہ کے راستے سے، جیسے کہ میں نے ابھی کہا کہ اس کی امید کی جا سکتی ہے۔ تیسرا چیلنج یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو ایک سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق ہی، حالانکہ آئین میں کہیں نہیں لکھا ہوا، قانون میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ اگر کوئی شخص قومی اسمبلی کی رکنیت سے نااہل ہو جائے تو اس کے بعد وہ کسی سیاسی جماعت کا سربراہ بھی نہیں ہو سکتا، لیکن یہ سپریم کورٹ نے انٹرپریٹیشن کر کے ثاقب نثار صاحب کی سربراہی میں یہ طے کیا تھا کہ جو شخص تاحیات نااہل ہو چکا ہے اب قومی اسمبلی کی رکنیت کے لیے، کوئی پبلک عہدہ سنبھالنے کے لیے، وہ کسی سیاسی جماعت کا عہدیدار بھی نہیں ہو سکتا، اس کا سربراہ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو نواز شریف صاحب کو اس لیے پاکستان مسلم لیگ نواز کی سربراہی بھی چھوڑنی پڑ گئی تھی، بلکہ ان کے سائن کیے ہوئے وہ ٹکٹ کے پیپر جو سینٹ کی ممبرشپ کے لیے جمع کرائے تھے ان کے امیدواروں نے، اس کو بھی انہوں نے نامنظور کر کے کہا تھا کہ یہ اب ہم آزاد امیدوار کے طور پہ ان امیدواروں کو انٹرٹین کریں گے۔ اس حد تک سختی تھی۔ لیکن اب چونکہ اگر یہ ان کی 5 سال کی ڈسکوالیفیکیشن قبول ہو گئی اور یہ 5 سال کی مدت الیپس ہو چکی ہے، تو اس کا مطلب پھر یہ بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ چونکہ اب ان کی جو اوریجنل ڈسکوالیفیکیشن ہے وہ ختم ہو گئی ہے، جس کی بنیاد پہ ان کو پاکستان مسلم لیگ نواز کی سربراہی سے ہٹنا پڑا تھا، تو اب وہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی سربراہی بھی دوبارہ سنبھال سکتے ہیں۔ تو یہ 3 چیلنجز ہیں، اور ان 3 چیلنجز کا سامنا ہوگا نواز شریف جب آئیں گے، اور اگر تینوں چیلنجز میں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ بہت بڑا بوسٹ ہوگا ان کے لیے ذاتی طور پہ بھی، اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے لیے بھی، ان کے کارکنوں کے لیے بھی، جو کافی عرصے سے ایک مشکل دور کا سامنا کر رہے ہیں۔ تو اب آنے والے دنوں میں اب یہ دیکھنا یہ ہوگا کہ نواز شریف صاحب واپس آتے ہیں، ان کی واپسی کو کیسے ڈیزائن کیا جاتا ہے، ان کی واپسی کے موقع پہ کیسی ابلاغی مہم چلائی جاتی ہے، اور وہ واپس آ کے کس قسم کی یہ جو قانونی چیلنجز ہیں ان کا سامنا کامیابی سے کرنے کے بعد کس طرح کی انتخابی مہم چلا پاتے ہیں، اور ان کے مقابلے میں جو فورسز ہیں جیسے پی ٹی آئی ہے وہ، اور اگر عمران خان صاحب موجود ہیں تو وہ کس قسم کی انتخابی مہم چلاتے ہیں، اور کتنی کامیابی کے ساتھ ایک بیانیہ بناتے ہیں، اور وہ بیانیہ عوام کو سامنے پیش کر کے قبول کرواتے ہیں۔ یہ سب باتیں ہیں جس کا آنے والے دنوں میں جس کو بہت غور سے دیکھنا ہوگا، اور اس کے اوپر بہت انحصار ہوگا کہ پاکستان کی آنے والی سیاست کا رخ کیا ہوگا۔ بہت شکریہ۔